الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. عزیزان گرامی، معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر تفسیر قرآن کے سلسلہ وار جو ہے اس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے رمضان مبارک کی مبارک اور مقدس راتوں میں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے کی جو ہے تفسیر جو ہے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اسے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. 11ویں پارے کا آغاز چنانچہ کچھ اس طرح ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. جب مسلمان غزوہ تبوک سے مظفر و منصور ہو کر یعنی کامیاب ہو کر مدینہ طیبہ واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کر دیا کہ جب تم مدینہ پہنچو گے تو منافقین تمہارے پاس آئیں گے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی کئی تعویلیں پیش کریں گے اور اس طرح تمہیں اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کا یقین دلائیں گے. لیکن تم انہیں صاف صاف کہہ دینا کہ اس مکر و فریب کو اب رہنے دو. اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے نفاق اور تمہاری خباثت باطن پر آگاہ کر دیا ہے، اب ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. چنانچہ یہی ارشاد جو ہے انہی کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگاہی سے بخشتے ہوئے یہ کلمات نازل فرمائے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. وہ بہانے پیش کریں گے تمہارے پاس جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف. فرمائیے بہانے مت بناؤ، ہم نہیں اعتبار کریں گے تم پر. آگاہ کر دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمام حالتوں پر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ توبہ کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ آپ ہم جانتے ہی ہیں کہ سورہ توبہ کے آداب میں بات داخل ہے کہ جب سورہ توبہ کا جو ہے اس کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور جب جو ہے سورہ توبہ درمیان سے پڑھی جائے تو پھر بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اس بات کا خیال رہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور کچھ دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر اور سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں قرب الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. تو اللہ انہا قربۃ لہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، ضرور ہم داخل فرمائیں گے انہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ضرور داخل فرمائے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. تو اس راجزان گرامی یہاں پر جو ہے اب ان عربیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دل و جان سے اسلام قبول کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور راہ خدا میں جو مال خرچ کرتے ہیں اسے تاوان خیال نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا سبب سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس یقین سے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے خیر و برکت کی دعائیں فرمائیں گے اور حضور کی دعا کی برکت سے انہیں اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کی نعمت حاصل ہوگی.
صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بلند ترین مقصد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اس کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت صدر اللہ فاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقہ و خیرات، عطیم الطعام، کھانا کھلانا اور اس کے ساتھ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ان جو ہے کاموں کے ذریعے، ان جو ہے تمام خیر و برکت والے، ان تمام جو ہے بھلے کاموں کے بدلے، نیک کاموں کے بدلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے برکت سے حاصل کی جائے۔ لہذا فاتحہ کو بدعت و ناروا بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور سب سے آگے، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے، اور جنہوں نے میری پیروی کی، ان کی عمدگی سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، اور راضی ہو گئے وہ اس سے، اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات، بہتی ہے ان کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انصار اور مہاجرین کی تعریف فرما رہے ہیں اور ان سے اپنی جو ہے خوشنودی کا احساس فرما رہے ہیں۔ یہاں ان پاک ہستیوں اور مہاجرین و انصار کا ذکر جو ہے فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مکرم نبی کی دعوت اس وقت قبول کی جبکہ اس کو قبول کرنا ہزاروں مصیبتوں اور تکلیفوں کو دعوت دینا تھا۔ اس وقت اسلام کی اعانت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جب اسلام بڑی بے کسی کی حالت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلص، جانباز اور پاک باز بندوں پر ناز ہے، بلکہ ساری انسانیت کو ان پر فخر ہے جنہوں نے حق کو محض حق کے لیے قبول کیا اور اس کو فروغ دینے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے وطن چھوڑے، اپنے خونی رشتے توڑے، اپنے سر کٹائے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص، جانباز اور پاک باز بندوں پر راضی ہو گیا، اور اس کے ان بندوں نے جب دیکھا کہ ان کے رب کریم نے ان کی ان قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے تو وہ اس کی شان بندہ پروری اور ذرا نوازی کو دیکھ کر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ابدی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ابدی نعمتوں سے بھی انہیں سرفراز فرمایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی خلوص و دیانت سے ان کی پیروی کرے گا وہ بھی عنایات ربانی کا مستحق ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی شان جو ہے یہاں پر ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا نے خود اپنی کتاب مقدس میں بیان فرما دی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جن کی توصیف خود کرے، یہاں پر یہ صحابہ کرام کی شان و عظمت بیان کی گئی، اور جن کے ایمان کا وہ خود گواہ ہو اور جن کے جنت میں جانے کا وہ خود مژدہ سنائے، ایسے پاک لوگوں کی جو ہے بارے میں برا بھلا کہنا اور ان کی شان میں کچھ کا کچھ کہنا یہ شیطان کا کتنا خطرناک دھوکہ ہے۔ تو لہٰذا عزیزان کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کرام کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ ان لوگوں کی جو ہے یہ کم نصیبی قابل افسوس ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ادھر سے منہ موڑ کر بلکہ ان لوگوں سے دشمنی کر کے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تو لہٰذا بے ضروری ہے راہ راست کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں اور بالخصوص سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے، اولیاء کاملین سے جو ہے اپنی وابستگی کو اٹوٹ سے اٹوٹ بنایا جائے تاکہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق کو حاصل کر سکیں، اس کی رضا کو پا سکیں۔ عزیزان محترم، آگے جو ہے ارشاد ہو رہا ہے
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فرمائیے کہ عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، بس دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو اور دیکھے گا اس کا رسول اور مومنین۔ نیک بندوں کے مخلصانہ عمل کا ایک نور ہوتا ہے جو آسمان کی طرف اپنے صدق و اخلاص کے اندازے کے مطابق بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نور الوہیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے نور نبوت سے اور مومنین کاملین اسے اپنے نور ایمان سے دیکھتے ہیں۔ لہذا عمل کرنے کی تاکید دی گئی ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ہمیشہ رجوع رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر ارشاد خداوند ہو رہا ہے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ یہ تذکرہ چنانچہ یہ آیت مبارکہ جو ہے مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے یا بشارت دیتے ہوئے ان سے اللہ تعالیٰ خوشنودی کا اظہار فرماتے ہوئے آیت مبارکہ نازل فرمائے اور ان کی تعریف فرمائے کہ مدینے کے لوگ خبا کے پاس رہنے والے محلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی اس پاکیزگی کے اہتمام کو دے کر ان کی تعریف فرمائے اور ان سے محبت کرنے کا اعلان فرمائے۔ چنانچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خبا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظافت اور پاکیزگی کی تعریف کی ہے، تم میں کون سی خصوصیت ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، یہ ان کی نظافت طبعی کی دلیل ہے۔ جب وہ اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں تو ان کے بدن اور لباس کی صفائی کے بارے میں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جسمانی صفائی اور نظافت کا خیال رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ تو لہذا بہت زیادہ جو ہے پاکیزگی اور نظافت کا خیال، صاف ستھرگی کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہماری جانیں اسی نے پیدا فرمائی، ہمارے پاس جو کچھ ہے سو اسی کا دیا ہوا ہے، گویا ہماری جانوں اور اموال کا مالک حقیقی وہ خود ہی ہے، یعنی رب ذوالجلال۔ اس لیے وہ اگر ہر چیز یوں ہی لے لے تو کسی کو دم مارنے کی کیا مجال، لیکن اس کی شان بندہ پروری ملاحظہ ہو کہ اپنی چیزوں کا ہمیں مالک قرار دیا اور پھر اس فانی زندگی اور ناپائیدار متاع دنیا کا خود خریدار بنا اور قیمت اتنی گراں عطا فرمائی جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، یعنی جنت۔ جب 70 انصار مکے میں جو ہے مکہ مکرمہ میں آئے اور رات کی تنہائی میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ تاریخی بیعت کی جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، یہاں پر عزیزان گرامی بیعت کی جو ہے فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت خریدے جا سکتے ہیں، اگر میں اس سے کم تر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے، اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو بھی برباد کر دیا اور قیمت بھی ضائع کر دی۔ ایسا وعدہ نہیں جس کے پورے نہ کیے جانے کا اندیشہ ہو، بلکہ یہ پختہ وعدہ ہے اور اس کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ سابقہ کتب آسمانی میں تورات اور انجیل میں بھی صراحتاً موجود ہے۔
تو عزیزان گرامی اس طرح اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے جو ہے ان کی جانیں اور جو ہے ان کی مال جو ہے خرید لیا ہے ان کے ایمان کے بدلے میں. تو لہٰذا مومنین کو چاہیے وہ جو ہے اللہ کے حضور پکا جو ہے مضبوط جو ہے عہد کرے اور جو ہے وہ بیعت لے اور اس طرح جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والے بنے. تو اس طرح عزیزان گرامی یہاں پر جو ہے اس آیت مبارکہ میں بھی جو ہے بیعت کرنے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرنے کی جو ہے تاکید اور تعلیم دی گئی ہے. آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے مَا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. فرمایا جا رہا ہے کہ درست نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ مغفرت طلب کرے مشرکوں کے واسطے اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ داری ہو جبکہ واضح ہو گیا ان پر کہ یہ دوزخی ہے. تو جس کا کفر واضح ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی. یہاں پر یہ بات جو ہے فرمائی جا رہی ہے. اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے جب انسان فوت ہو جائے تو زندوں پر اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں دعائیں مغفرت فرماتے ہیں اس کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں تاکہ اس کی مغفرت کا سامان ہو تاکہ ان کے استغفار سے ان کے جو ہے اصالہ ثواب سے پروردگار عالم اس میت کو بخش دے. لیکن یہاں واضح طور پر بیان کر دیا کہ مغفرت صرف ان کے لیے ہے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. جو کفر و شرک کی حالت میں مرے ان کے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس لیے اس آیت مبارکہ میں حکم دیا کہ جن کے متعلق تمہیں علم ہو کہ وہ حالت کفر میں مرے ہیں ان کے لیے کسی کو دعائیں مغفرت نہ کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ توبہ کا سلسلہ جاری ہے اور 11ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے. یعنی جو لوگ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ہر معاملے میں احتیاط کرتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں جو ہے جدوجہد اور محنت اور کوشش کرتے ہیں ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی قسم کی چھوٹی بڑی کوئی نافرمانی نہ ہو اور اس معاملے میں بڑے چوکنا اور ہوشیار اور اس معاملے میں جو ہے وہ خوب ڈرتے ہیں. تو پھر ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جان لو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے اور جس کے شامل حال اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو اس کی مدد ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی. اس لیے کفر و باطل کے سامنے سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تم میرے احکام کی بجاوری میں سستی نہیں کرتے اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں کامیابی کا صحرا تمہارے سر ہی باندھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی کی راہ پر چلائے اور اپنی اعانت اور نصرت سے ہماری چارہ سازی فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی آگے جو ہے ارشاد خداوند آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کا اختتام ہوا اور اس طرح سورہ یونس کا آغاز ہونا چاہتا ہے. سورہ یونس یہ 11ویں پارے میں یہ سورت مبارکہ ہے. یہ سورت جو ہے عزیزان محترم مکی صورت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس صورت میں عزیزان گرامی کل جو ہے اس کے 11 رکوع ہے اور 109 جو ہے آیتوں پر یہ صورت مشتمل ہے. اس صورت کا نام سورہ یونس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کو یونس علیہ السلام کے نام سے معنون کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ایک رکوع میں آپ کی قوم یعنی قوم یونس کی نجات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے. اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی
اکان للناس عجبا، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، ہم نے وحی بھیجی ایک مرد کامل پر جو ان میں سے ہے کہ ڈرائیں لوگوں کو اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے کہ ان کے لیے مرتبہ بلند ہے، ان کے لیے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں۔ تو اس طرح عزیزان محترم جو ہے سورہ یونس کا آغاز ہوا۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی 32 جو ہے سورتوں کی ابتدا انہی کلمات سے ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے راز ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ تو عزیزان محترم یہ حروف مقطعات ہے اور یہ کل جو ہے 32 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ اب اس طرح سورہ یونس کا جو ہے آغاز ہوا، اور پھر اس طرح جو ہے سورہ یونس میں اللہ تبارک اور آپ کی تبلیغ، آپ کی رسالت فرمایا، اور ہوئی، اور جب وہ قوم آپ سے دور ہوئی ان کوشش کرتے رہے جو ہے رجوع کرنے کی، اور کہتے رہے کہ دیکھو یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہیں، بلکہ میں خدا کا برگزیدہ اور محبوب بندہ ہوں، میں تمہاری جانب نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ تم میری باتوں کو قبول کرو اور جو ہے میری باتوں پر ایمان لاؤ اور اپنے تمام جو ہے برے کاموں سے توبہ کرو۔ وہ قوم جو ہے آپ کی ایک نہ سنی اور اپنی ہردرمی اور ضد کرتی رہی اور اپنی پرانی باتوں پر جمی رہی۔ چنانچہ یونس علیہ السلام جو ہے انہیں ڈراتے رہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں سنیں گے تو میں تمہارے لیے اللہ کے حضور بد دعا کر دوں گا۔ اور پھر وہ بولے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو آپ بد دعا کر دیں، دیکھیں گے کہ ہم کیا آپ کی بد دعا سے کیا ہم پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو میرے رب کا جو ہے عذاب بڑا سخت ہے، جب وہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو پھر کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو چنانچہ جب انہوں نے جو ہے آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا اور آپ کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی تو آپ آخرکار اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس طرح ایک عذاب آیا اور انہیں گھیر لیا۔ یونس علیہ السلام آ چکا ہے اور گھٹائیں چھا چکی ہے اور دن میں اندھیرا ہو چکا ہے، تو اللہ کے جلال اور قہار کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور چنانچہ ادھر قوم پریشان ہوئی اور دیکھی کہ جو ہے دن میں اندھیرا ہو گیا اور کالے بادل اور گھٹائیں چھا گئی ہے اور گرج ہو رہی ہے۔ تو پھر اس طرح عزیزان گرامی وہ پریشان ہوئی اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ سب جو ہے اپنے محلوں سے نکل کر ایک میدان میں جمع ہوئے اور یونس علیہ السلام کی تلاش کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر اب ہم کیا کریں، اس مصیبت سے کیسے نجات پائیں، اس عذاب سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ تو پھر ان کے بڑوں نے کہا کہ ہائے اب ہمارے لیے کیا ہے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہے، کاش ہم یونس علیہ السلام کی بات مان لیتے اور یونس نبی خدا کو ہمیں یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا، یہ مصیبت جھیلنی نہ پڑتی، یہ سختی ہم پر نہیں آتی۔ اب وہ بولے کہ اب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہلاک ہو جائے۔ عزیزان گرامی اب وہ پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ تو کرو۔ آخرکار پھر سزا نے کہا کہ اب ایک ہی کام ہے کہ ہم اب اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں۔ اے یونس کے خدا ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے نبی پر، اور ہم سے جو کچھ خطا ہوئی ہے اس پر تیرے حضور معافی طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور اللہ پر اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا تھا اسے جو ہے ان کی جو ہے طلب مغفرت سے، ان کے استغفار سے، ان کی جو ہے دعاؤں سے، ان کی جو ہے تمام تر بری عادتوں سے جو ہے توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ عذاب سے انہیں بچا لیا اور عذاب ان سے ہٹا دیا، اور چنانچہ یہ فرما دی۔ تو اس طرح جو ہے عزیزان گرامی یہ تذکرہ سورہ یونس میں 11ویں پارے میں تفصیلی بیان کیا گیا ہے، اور وہ مچھلی کا واقعہ بھی تفصیل بیان کیا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام ساری اس کی تفصیل ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم اب آگے یہ چیز جو ہے بیان، تو لہذا ارشاد خدا وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
ایک جلیل القدر آیت مبارکہ جو ہے سورہ یونس میں نازل ہوئی، فرماتے ہیں کہ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے، انہی کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، اور نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزان گرامی اولیاء کرام کی شان میں جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں، اب یہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں، یہ ولی کون ہوتے ہیں، ان کی کیا تفسیر ہے، اس کا چند باتیں سماعت فرمائیں۔ قاموس میں یہ جو لغت کی کتاب ہے ڈکشنری، قاموس میں ہے کہ الولی اور ولی اس سے اسم ہے، اس کا معنی ہے قریب، محیط، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے الیہ من حبل الورید، شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ اس میں اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب کی ان دو قسموں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی محبت کے بے شمار درجے ہیں، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک اعلیٰ۔ ایمان شرط اول ہے، دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہیں، طے کرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلند مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، جس کی وضاحت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نفلی عبادات سے میرے قرب، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگا جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ رواہ البخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے بخاری شریف میں۔ اور اس قرب محبت کا سب سے بلند اور عرفہ مقام وہ ہے جہاں محبوب رب العالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہے۔ ان رفتوں کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اس ذات بے ہمتا کے جس نے اپنے محبوب بندے کو یہ ہمتیں اور حوصلے عطا فرمائے ہیں۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، شب و روز تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو، کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ارشاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ وہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں گوہر افشانی کرتے ہوئے سنا کہ اے حاضرین، کیا میں تمہیں ان لوگوں پر آگاہ نہ کروں جو تم سب سے بہتر ہے؟ سب نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے، کیونکہ ان کا دل وہ آئینہ ہے جس میں تجلیات الہی کا عکس پڑ رہا ہے، اور جب کوئی چیز ایسے آئینے کے مقابلے میں رکھی جاتی ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہو تو وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آئینے کا عکس روئی پر ڈالا جائے تو وہ جلنے لگتی ہے، حالانکہ سورج کی کرنیں اگر بلا واسطہ پڑے تو وہ نہیں جلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورج سے قریب ہے۔ نیز اولیاء کرام میں دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، ایک اثر قبول کرنے کی اور دوسری اثر کرنے کی۔ پہلی قوت کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے فیض و تجلی کو قبول کرتے ہیں،
اور دوسری قوت سے وہ ان ارواح و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا اس سے روحانی لگاؤ اور قلبی مناسبت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص انکار اور تعصب سے پاک ہو کر ان کی اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ان کے فیوز و برکات سے ضرور بہرہ مند ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہے اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے نہ مالی منفعت، نہ مالی منفعت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہے تاکہ بخدا ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے اور نہ مالی منفعت، بخدا ان کے چہرے سے اللہ علیہ وسلم نے کیا آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کرام کی یہ شان اور عظمت بیان فرمائی ہے اور رب ذوالجلال کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر کی صحبت اور رفاقت میں رہنے اور ان سے محبت کرنے کے اجر کو بھی بیان فرمایا۔ انہی نفوس قدسیہ کی صحبت و ہم نشینی کے متعلق احادیث مبارکہ میں بار بار ترغیب اور شوق دلایا گیا ہے۔ چنانچہ ائمہ حدیث حضرات امام مالک، احمد اور طبرانی وغیرہ ہم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم؟ قال المرء مع من احب، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم نے بالاتفاق اس حدیث کی روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس شخص کے بارے میں حضور کا کیا ارشاد ہے، حضور کیا فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل و تقوی میں ان کے برابر نہیں، اس کا عمل اتنا جو ہے وہ ان نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو بڑے تقوی والے اور بڑے اعمال والے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ فرمایا، ہر شخص کی سنگت، ہر شخص کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ یقیناً اللہ والوں کی محبت انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ انبیاء اکرام اور بالخصوص خاتم الانبیاء سرور کون و مکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور ان کی جو ہے دوستی اور سنگت باعث جو ہے نجات اور باعث مسرت سمجھی۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح جو ہے یہ 11ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جو ہے سورہ یونس اور کچھ جو ہے چند سورہ یونس کے بعد باقی رہ گئے، انشاءاللہ اس کے چند مختصر اشارات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ 11ویں پارے کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ یونس کا سلسلہ جاری ہے، اور دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آ چکی ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اب واضح طور پر اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو تمام فرما رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے سورہ یونس کے آخری رکوع میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، ان لوگوں سے
اپنی قوم سے یہاں کہا تھا کہ بھائیو اگر میرا آیتیں پڑھ پڑھ کر سمجھانا تم پر گنا گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی فرعون اور فرعون کی قوم کو اسی طرح اللہ کا پیغام سنایا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے صرف چند ہی لوگ ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے بہت ڈرتے. اللہ تعالیٰ سے ان کی یہ دعا تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ظلم کا لوگ اگر ایمان نہ لائیں اور شک و شبے میں پڑے رہیں تو ان کو ان کے اعمال پر چھوڑ دینا چاہیے. سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس طرح عزیزان گرامی جو ہے یہ 11ویں پارہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آخر میں سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے جس میں جو 10 رکوعات پر مشتمل ہے اور 123 جو ہے اس کی آیات ہے. سورہ ہود کی عبادت نہ کرے وہ تو دلوں کی تفسیر کا آغاز ہوگا. بس صلی اللہ